نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلسلہ ہے دورہ ترجمہ قرآن کا، قرآن حکیم کے 23ویں پارے کا مطالعہ جاری ہے اور سورہ صاد کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد کے لیے خاص کر لیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا 23واں پارہ سورہ صاد ہے اور آیت نمبر 49 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ صاد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، جو کچھ بیان ہوا پیغمبروں کے واقعات، اس میں نصیحت کا سامان ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، یقیناً متقین کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے، یعنی جنت کا وعدہ۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ والشراب، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان میں منگوائیں گے میوے اور مشروبات۔ شراب کا لفظ عربی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کا مفہوم پینے کی شے، جس شے کو حرام کیا گیا وہ خمر ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 میں، 90 اور 91 میں، لیکن شراب مشروب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے وہاں وہ منگوائیں گے بہت سے میوے اور مشروبات۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والیاں یعنی باحیا ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے بڑا اہم نقطہ، جنتی عورتوں کی حیا کو بار بار، بلکہ وہاں کی حوروں کو اللہ جب ذکر فرماتا تو ان کی حیا کا ذکر بھی کرتا ہے۔ یہاں دوبارہ ذکر آیا کہ نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہم عمر ہوں گی۔ ایک حدیث شریف ہے ابن ماجہ شریف کی روایت، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جنت کی عمر 33 سال ہوگی، 33 ایئرس، اور وہ ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روز حساب کے لیے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ ھذا، یہ تو ہے جزا، مراد متقین کے تعلق سے بیان ہوا، یہ تو ان کی جزا کا معاملہ۔ اب سرکشوں کا بیان، مجرمین کا تذکرہ۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، بس وہ برا فرش ہے، یعنی بہت بری آرام گاہ ہے۔ ھذا، یہ تو ہے بدلہ، فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، بس تم اس کو چکھو۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اہل جہنم کے عذابوں کا، یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ ہے، پس تم اس کو چکھو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس شکل کی اور بھی کئی قسمیں ہوں گی، یعنی عذاب کی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ، یہ جہنم میں داخل ہو رہے، لا مرحبا بہم، انہیں کوئی کشادگی حاصل نہ ہو۔ انہم صالوا النار، بلکہ بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی کشادگی نہ ہو، لا مرحبا بکم۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ لا مرحبا بکم، تمہیں کوئی خوشحالی اور کشادگی حاصل نہ ہو۔ یہ جو بڑے چھوٹوں کا معاملہ ہے نا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے، برے دوست کہیں گے تم نے مروا دیا، وہ کہے گا تجھ پر لعنت، تو اندھا بنا ہوا تھا، استغفر اللہ۔ یہ جہنم میں ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم یہ ہمارے لیے مصیبت آگے لائے ہو۔ فبئس القرار، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لایا تو جہنم میں اس کے لیے عذاب کو دگنا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا، ہم جہنم میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں مذاق کے طور پر اختیار کر لیا تھا یا ہماری آنکھیں ان سے کج ہو چکی ہیں۔ مراد ہے کہ جو مجرمین جہنم میں ہوں گے ان کو متقین نظر نہیں آ رہے ہوں گے، پوچھیں گے وہ کہاں ہیں جن کا ہم نے مذاق اڑایا، جن کو ہم نے حقیر سمجھا، آج تو نظر نہیں آ رہے۔ ارے تم جہنم میں ہو تکبر کرنے والو، وہ تو متقی تھے، وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہے جو مجرمین اور کفار اور سرکشوں کے لیے اور دین دشمنوں کے لیے انجام کا معاملہ، اور ان کی یہ سبکی کا معاملہ ہوگا، شرمندگی کا معاملہ ہوگا۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک اہل دوزخ کا باہم یہ جھگڑا کرنا بالکل حق ہے، وہ جھگڑا ہی کرتے رہیں گے۔
قل انما انا منذر، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے بے شک میں تو ڈرانے والا مراد رسول ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا زبردست ہے، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، رب آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کچھ خبر نہیں عالم بالا کی کہ جب وہ باہم بحث کرتے ہیں۔ عالم بالا میں فرشتوں کے حوالے کیا احکامات کیے جا رہے ہیں، وحی کا کیا نزول کا معاملہ، اوپر کے کیا معاملات ہیں، وہ میرے علم میں نہیں ہیں۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بے شک یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ اب ساتویں اور آخری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ البتہ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، ہر مرتبہ واقعے کا کوئی نیا پہلو، کوئی نیا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے تاکہ جو مستقل قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہوں ان کی بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ان کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا رہے اور ان کو مزید سیکھنے کو ملتا رہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اس کو درست کر لوں یعنی خاکی وجود کو اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، بس تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی تکریم کا معاملہ، اول آدم علیہ السلام کا تذکرہ جن میں اللہ نے روح میں سے کچھ پھونکا، پھر ہر انسان میں روح میں سے کچھ پھونکا گیا، پھر فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بس تمام فرشتوں نے سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس سے تکبر چاہا، بڑائی چاہی، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز سے روکا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے جہاں، یہ واحد مقام ہے جہاں یہ نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، خلقت بیدی، اس آدم کو تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان کریمی کا بیان اور یہ انسان کے شرف اور تکریم کا تذکرہ۔ تو ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یا تو بلند درجے والوں میں سے ہے؟ مراد ہے کہ تیرا دماغ چل پڑا ہے، کیا ہو گیا آخر تجھے؟ قال انا خیر من، اس سے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، معاف کیجئے گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے، تجھے رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس سے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے مردے۔ قال فانک من المنظرین، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پس تجھے مہلت عطا کر دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک کے، ایک معین دن کے وقت تک کے لیے، ایک خاص وقت تک کے لیے تجھے مہلت عطا کر دی گئی۔ فقال، اس نے کہا فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے، مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا تو مانتا ہے لیکن تکبر میں آ گیا، گمراہ ہو گیا، دشمنی پر اتر آیا، کہنے لگا میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے۔ سبحان اللہ، مخلص اللہ کے چنے ہوئے بندے جو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور طلب و طرف ہدایت کے رکھتے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ رکھتے ہوں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا کہ یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس یعنی تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا کردہ وحی اور اس کی تعلیم ہے، اپنے پاس سے کچھ پیش نہیں کر رہا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور اس کی خبر، اس کا حال تم ایک وقت کے بعد ضرور جان لوگے۔ مراد جو انکار کرے گا اس انکار کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہے گا۔ یہ الحمدللہ سورہ صاد کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد سورہ زمر کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں سے 4 صورتیں ہیں بڑی قیمتی ہیں جن میں توحید عملی کا تذکرہ آ رہا ہے۔
توحید ایک عقیدے کی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور ایک توحید عمل میں ہے، اللہ کی ماننا انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اس توحید عملی کے کچھ مظاہر ہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے، دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے، دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف دی جائے، اور جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ موضوعات اگلی صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورہ زمر ہے ابھی، اس میں عبادت کا تذکرہ، اطاعت اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لو۔ اطاعت عملاً حضور کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اصلاً اللہ کی، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ نمبر 2 سورہ مؤمن کا مطالعہ کریں گے، دعا کا ذکر آئے گا، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ پھر سورہ حامی میں سجدہ کا بیان آئے گا، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اور پھر سورہ شورا کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے دین کو اس کی زمین پر قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ یہ توحید کے عملی تقاضے ہیں جن کا بیان اگلی صورتوں میں ہمارے سامنے آئے گا۔ انتہائی ادب سے عرض ہے، توحید کے عقائد کے پہلو تو ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں، لیکن توحید عملی کے تقاضے، کہ اس توحید کے عملی تقاضوں پر بھی نگاہ ہو اور عملاً بندہ مومن موحد واقعتاً نظر آئے، یہ وہ پہلو ہے جن کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ ان صورتوں میں انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر زور دیا ہے، توحید کا تذکرہ ہے، نیک اور برے لوگوں کے انجام کا بھی بیان ہے، اور شرک کا رد بھی کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجئے، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اے سننے والو، آگاہ ہو جاؤ کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ دین مراد اطاعت کے مفہوم میں، اطاعت تو خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، عبادت بھی اللہ کی، اطاعت اصلاً اللہ کی اور عملاً رسول پاک علیہ السلام کی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو سکے گی۔ یہ موضوع سورہ نساء میں بہت تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا دوست بنا لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں یعنی مشرک، ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب بنا دیں اور قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب دلا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملات کے فیصلے فرما دے گا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، مخلوق کو اولاد کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، اس کو کوئی اولاد کی حاجت نہیں، اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ یکتا ہے، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو بامقصد پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لفظ تکویر پر بھی اہل علم کلام فرمایا، اور ایک بات یہ بیان کی کہ زمین اوول شیپ ہے، بالکل گول نہیں، ورنہ یکدم رات آ جاتی، یکدم دن آ جاتا تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا۔ رات جاتی ہے دھیمے دھیمے اور دن آتا ہے دھیمے دھیمے، سبحان اللہ۔ تو اللہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، یعنی خدمت پر لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجها، پھر انہی سے ان کے جوڑے کو بنایا، اما حوا السلام علیہا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بنائے، نر مادہ ملا کے 8، یہ سورہ انعام میں ذکر آیا تھا۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ اللہ تمہیں تخلیق فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک بہت بڑا ہال ہونا اور اس میں بڑے بڑے باکسز رکھے ہوئے ہوں اور شدید اندھیرا ہو تو بڑے بڑے باکس بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ ایک ماں کے بطن میں 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے درجہ بدرجہ ایک بچے یا بچی کی تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے۔ ماں کے رحم یعنی یوٹرس کی جھلی کی تاریکی،
پھر اس رحم یعنی یوٹرس کی تاریکی اور پھر ماں کے بطن کی تاریکی، ان تین تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے عمل کو پائے تکمیل کو پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کی توحید پر کاربند نہیں رہتے؟ اِن تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْکُمْ، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کرتے تھے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ انسان کی ناشکری کی روش کا بیان آ رہا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب وہ رب اسے اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دے تو وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے اس نے اس سے پہلے اللہ کو پکارا تھا، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ موضوع کئی مرتبہ آیا، مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، مشکل دور ہوئی تو اللہ کو بھلا بھی دیا، اور ایسے ہو گیا جیسے کبھی اللہ کو پکارا نہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم فائدہ اٹھا لو اپنے اس کفر سے تھوڑا، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک تم تو آگ والوں میں سے ہو۔ یہ ہے وہ ناشکروں کا انجام جو جہنم کی آگ، اللہ تعالیٰ ناشکری کے رویے سے ہمیں بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ایک تو یہ ہے جو کہ ناشکرہ، اب سوال آ رہا ہے یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہو کر اور قیام کرنے والا ہو کر، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ناشکرہ اور شکر گزار برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا برابر ہے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ ایک وہ ہے جو حقیقت کو جانتا ہے، دوسرا حقیقت سے دور ہے۔ ایک وہ جس تک پیغمبر کی تعلیم پہنچ گئی اور صحیح رخ پر ہے، اور دوسرا گمراہ بنا بیٹھا ہے، تکبر تعصب کا شکار ہو گیا۔ تو کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ، مکی دور کی صورت ہے، اللہ کی زمین تو وسیع ہے۔ ہجرت پر کلام پہلے بھی ہوا، سورہ عنکبوت میں بھی تفصیل سے بات آئی تھی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا کیا جائے گا، یعنی بہت صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ صبر اس بات پر بھی کہ تکالیف آ جاتی ہیں، صبر اس بات پر بھی کہ اللہ کی اطاعت میں جو مشقتیں اٹھانا پڑیں، صبر اس بات میں بھی کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے تو لذتیں چھوڑنی پڑیں گی تو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر غرق ہو جانا اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر عطا ہوگا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا ہو جاؤں، یعنی اول مسلم ہو جاؤں۔ کئی انبیاء علیہ السلام سے کہلوایا گیا، حضور علیہ السلام سے بھی، کیوں؟ پیغمبر جو دعوت پیش کرتے ہیں خود اس پر عمل دراوت سب سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ اول مسلم یعنی فرما بردار ہوتے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو ایک بڑے دن کے عذاب کا معاملہ، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ بار بار اطاعت پر زور ہے کہ اطاعت کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، پس تم جس کی چاہو پرستش کرو اللہ کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی واضح خسارہ ہے۔ یہ ہے بڑا اہم مقام قرآن حکیم کا گھر والوں کے تعلق سے۔ آج ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، تکالیف سے بچانا چاہتے ہیں، خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا خسارہ کہاں کا؟ قیامت کے دن کا، آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آج محنت ہو رہی کہ نہیں؟ ایمان کی محنت گھر میں، نیک اعمال کی محنت گھر میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کو ترجیح دینا، اللہ کی ترجیح دینا، نبی پاک علیہ السلام کو ترجیح دینا، اللہ کے دین کو ترجیح دینا، اور پھر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ کیا آج یہ محنت گھروں میں ہے؟ ورنہ دنیا کی ہم نے تکلیف تو دور کر لی، دنیا کی راحتیں ہم نے حاصل تو کر لی، لیکن کل اگر جہنم کی آگ کا نوالا بننے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا بڑا سخت بیان ہے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان، یعنی اوپر بھی شعلے ہوں گے استغفر اللہ، نیچے بھی شعلے ہوں گے استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو اللہ فرماتا مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری، اور جو لوگ طاغوت سے بچتے رہے کہ اس کی پرستش کرے اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہم البشری فبشر عباد، پس اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خوشخبری عطا کر دیجئے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ فرد، ادارہ، قانون، نظام، حکومت جو اپنی منمانی کرے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کا انکار ضروری ہے، اس سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت ضروری ہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بندے؟ الذین یستمعون القول، جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کو سننا بھی باعث ثواب، لیکن قرآن کو سن کر قرآن کی عمدہ باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ ماننا بھی ضروری قرآن کو، قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرو زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی عقل بندی ہے، دنیا کے عارضی فائدے کی نہیں، آخرت کے دائمی فائدے کی فکر کی جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی، تو کیا آپ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اس کو آگ سے بچا لیں گے جو گر گیا آگ میں؟ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، لیکن جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بالا خانے ہیں، ملٹی اسٹوری بینگلوز ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گے جنت میں، بٹ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیا۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یجعله حطاما، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں یقیناً نصیحت عقل والوں کے لیے۔ تم بھی جوانی کے جوبن پر آتے ہو، فصل لہلاتی، کسان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر ہوا چلتی ہے وہ چورا چورا، تم بھی جوانی کی سطح پر آئے لیکن تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے، لیکن مٹی مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی، بلا پس کیا جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو کیا وہ اور سنگ دل انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ایک کو اطمینان اللہ نے عطا فرما دیا ہدایت کے ذریعے سے، اور دوسرا تکبر میں تعصب میں مبتلا ہے، سنگ دل ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔
کھلی گمراہی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا قرآن، ایک کتاب جس کی آیات ملتی جلتی بار بار دہرائی گئی ہیں، مضامین کو بار بار دہرایا گیا تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ان لوگوں کی جلدوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی خاطر۔ سبحان اللہ، ایک بات وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو ہلا دینے والی قرآن میں طاقت اور صلاحیت ہے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، یہ ہے جو اللہ کا ذکر ہو تو کانپ اٹھتے ایمان والوں کے دل۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ پھر کیا ہے، ان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کی یاد سے اطمینان مل جاتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں بھی ذکر آیا کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات ہیں، ایک کانپ جانے والی کیفیت بھی اور پھر ایک اطمینان پا جانے والا مرحلہ بھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یبتغی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے میں لگا ہو، کیا وہ اور جنت والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں کو کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم اعمال کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور یقیناً آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ پچھلی اقوام کو دیکھو، ترقی خوب تھی، بڑے وسائل تھے، ان کا گمان بھی نہیں تھا، مٹا دیے گئے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا معاملہ، بدر میں 1000 کا لشکر شکست کھا گیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن بڑا عذاب کہاں گئے؟ آخرت کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ من كل مثل لعلهم يتذكرون، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم يتقون، قرآن عربی زبان میں ہے کسی کجی کے بغیر تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اس کے مضامین سادہ، سمجھنا آسان، اللہ کے بندے عمل کریں، یہ اس کا مقصد ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک آدمی غلام ہے، اس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں ضدی یعنی جھگڑالو ہیں، اور ایک آدمی ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ حل یستویان مسئلہ، کیا دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک کا غلام ہے، سکون میں ہے، اور ایک کے آقا بہت سارے ہیں، ٹینشن کے اندر ہوگا۔ یہی فرق ہے موحد کا، توحید پر کارمند رہنے والے کا اور مشرک کا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ بھی وصال فرما جائیں گے، اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، کل اللہ کے سامنے پیشی تو ہو کر رہے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ 23 سے پارے کی تکمیل ہوئی، اسی پہ اکتفا کرتے، آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ تعریف کچھ شکر تیرے لیے ہے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی تلاوت، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیک اور جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امن، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔